إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بندہ مومن یہ نہیں کہتا لو کاش ایسے نہ ہوتا، کاش میں یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا. یہ کیا بات ہے؟ کاش میں اس سڑک پہ نہ جاتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، کاش میں یہاں گاڑی کھڑی نہ کرتا تو میری گاڑی کے مرر کوئی چوری کر کے نہ لے جاتا. میرے ساتھ ہوا، میری گاڑی کے مرر کوئی توڑ کے لے گیا وٹس کے. اب میں کہوں کہ کاش میں گاڑی وہاں کھڑی نہ کرتا، بھائی کیوں کھڑی نہ کرتا؟ مقدر میں یہ لکھا تھا. تصویر کیا ہے یہ نہیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ دعا صحیح یاد نہیں ہوگی. اللہم اجرنی، ماں کے بعد آگے یہ حمزہ جو ہے نا یہ گر کے حمزہ وصل. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف نہیں پڑھنا، و اخلف لی خیرا منہا. ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ کی طرف لوٹیں گے. اے اللہ جی مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر چیز عطا فرما. سارا مسئلہ ہی ہے، کسی کو تو تفویض کیا. آپ کاہے کی ٹینشن؟ یہ نقصان تو ہو ہی رہنا تھا، یہ تو لکھا ہوا تھا مقدر میں، یہ تو میرے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا. مجھے کس بات کی ٹینشن؟ یہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. بار بار پڑھیں گے خود بخود سکون آ جائے گا. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. نہیں کوئی مصیبت آتی مگر اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان لایا اللہ اس کے دل کو چین دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں. تفویض ہے. مصیبت پڑ گئی، نقصان ہو گیا، معاملہ سر پہ آ گیا، اب کیا کریں؟ نماز پڑھ کے ذکر سے اس دعا سے اللہ سے پناہ مانگیں گے، اللہ کی رحمت کا سوال کریں گے. اچھا اب اگلا مسئلہ یہ ہے نقصان ہو گیا، مصیبت پڑ گئی، اب آگے حالات خراب ہو گئے، حالات قابو میں نہیں آ رہے. پیچھے تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے کا کیا کریں؟ آگے پھر مسئلہ ہے حالات سیدھے نہیں ہو رہے، دباؤ بڑھ رہا ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے. اب یہاں پر یہ دعا آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا پیغام فرعون کے دربار میں پیش کیا تو فرعون کا ایک چچا زاد تھا، شمعون نام تھا ان کا، وہ ایمان لے آئے لیکن اپنے ایمان کو خفیہ رکھا انہوں نے. اور فرعون کے دربار میں انہوں نے تقریر کی، لوگوں کے ایمان کی دعوت دی. اور یہ پورا واقعہ سورۃ مومن کے اندر، حامیم مومن کے اندر 24ویں پارے میں موجود ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. تو آخر کار ان کا ایمان جو ہے وہ واضح ہو گیا اور فرعون نے کہا کہ ان کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے. فوجیں لگا دی ان کو پکڑنے کے لیے. تو انہوں نے جب حالات بن گئے، لوگ دشمن ہو گئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالی بندوں کو دیکھ رہے ہیں. تفویض کر اب جہاں جہاں انہوں نے ان کو پکڑ کے مارنے کی کوشش کی وہ ناکام رہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو، ان کے تمام چالوں سے بچا لیا، کیونکہ تفویض کر دی تھی، اللہ کے سپرد کر دیا تھا سارا معاملہ. امید لگا لی تھی اللہ سے اللہ بچائیں گے، اللہ نے بچا. تو مصیبتوں پر ہمارے لیے
استرجاع ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. حالات کے لیے ہمارے لیے وہ فوض امری الی اللہ ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ہے. یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون کے لشکر لگے ان کو قتل کرنے کے لیے، قبطی کو انہوں نے مکہ مارا تھا اور مر گیا. وہ نکلے اور ایک لمبا صحرا پار کر کے مدین پہنچ گئے. حضرت موسیٰ کے پاس ایک ہی جو ہے وہ کپڑا تھا جس میں انہوں نے یہ 1 مہینے کا سفر کیا. ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی. روایات میں ہے کہ وہ صرف پتے کھاتے تھے صحرا میں اور فاقے کے ساتھ، اور شدید ان کے اوپر تکلیف تھی اور ان کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے جب وہ یہاں پہنچے مدین. تو یہاں انہوں نے دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو خیر اتارے میں بڑا محتاج ہوں. یہ کیا ہے؟ تفویض ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی. بھائیوں نے سازش کی، ان کو کنویں میں پھینک دیا اور جدائی ہو گئی اور وہ روتے تھے بہت. تو انہوں نے ملامت کی، کہا تم کیا ہر وقت یوسف یوسف کرتے رہتے ہو؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اللہ کو سناتا ہوں. یہ کیا ہے؟ تفویض تو ہے. اور کیا ہے؟ میں اپنا غم اللہ کو پیش کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں. ہر حال میں اللہ جل جلالہ کی ذات ہمارا داتا، ہمارا مولا، ہمارا کارساز، ہمارا مشکل کشا، اب وہی ہے.